جب غیر شادی شدہ مرد اور کنواری خاتون یعنی غیر شادی شدہ خاتون ان کے درمیان اگر گناہ کا معاملہ ہو جائے تو ان کی سزا مختلف ہے. ان کی سزا کوڑے ہے، ان کی سزا ان کو شیر بدر کرنا ہے، یہ سزائیں. لیکن جیسے ہی شادی شدہ مرد، شادی شدہ خاتون ایسے گناہ کا ارتکاب کرے اور اس پر گواہ موجود ہوں تو آپ دیکھیے کہ ان کے لیے کوڑوں کی سزا نہیں ہے، ان کو سنسار کرنا ہے. اور یہ ناظرین سوچیں کہ یہ دنیاوی سزا ہے، یہ ان کی دنیا میں توبہ ہے. کوئی بھی شادی شدہ مرد، یہ صرف عورت کی بات نہیں ہے، شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت ایسا کام کریں تو ان کو سنسار کیا ہے کہ گڑھا کھود کے بندے کو کھڑا کیا جائے، پورے علاقے کے لوگ، پورے شہر کے لوگ جمع ہو کر ان کو پتھر ماریں، یہاں تک مارتے رہیں کہ ان کی جان نکل جائے. ایسی سزا کیوں دی گئی؟ تاکہ ہمارے گھر برباد نہ ہو، تاکہ ہمارے گھر بچ جائیں. اللہ رب العالمین وہ انصاف کرنے والا ہے، اس کے ہاں ظلم نہیں ہے، لیکن اس نے یہ سزا کیوں رکھی ہے؟ تاکہ ہمارا معاشرہ توازن کے ساتھ آگے بڑھے، ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے گزشتہ دنوں آپ کے میڈیا نے رپورٹ کیا اور پھر بڑی اس پر رپورٹنگ ہوئی کہ بلوچستان میں ایک واقعہ ہوتا ہے. 5 بچوں کی والدہ وہ جو ہے نا وہ اسی کام میں ملوث ہے، اور پھر وہ جرگے والے مل کر اس کو کیا کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، مرد کو بھی یا عورت کو بھی. بہرحال میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی جرگے کو، کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ سزا دے. سزا کے لیے باقاعدہ عدالتیں موجود ہیں. اسلام میں تو قاضی ہوتے تھے، وہ گواہیاں پوری کرتے تھے. جب گواہیاں پوری ہو جائیں تو پھر اس کے بعد سزا کا تعین ہوتا تھا. لیکن ہمارے یہاں چونکہ وہ کہتے ہیں نا آوے کا آوا بگڑا ہوا، مثال الفاظ درست نہیں ہے، لیکن بہرحال کیا کیا جائے کہ پورا معاشرہ بگڑ چکا ہے. آپ کہیں سے بھی پکڑیں، ہر شعبے میں، وہ علماء ہوں، وہ طلباء ہوں، وہ وکلاء ہوں، وہ میڈیا ہو، وہ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ حکمرانوں کے ایوان ہوں یا عام عامت الناس ہو، کسی جگہ چلے جائیں آپ کو پورا کا پورا معاشرہ بگڑا ہوا نظر آئے گا. مفتی صاحب مجھے یہ بھی بتائے گا، جس طریقے سے آپ نے بات کی نا بہت اچھی بات ہے، اور بنیادی طور پر وجہ بھی یہی ہے جو ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے کہ ایک تو یہ جو دین سے دوری ہے یہ، اور آج کل اگر ہم مرد اور خواتین دونوں کو دیکھیں تو ان کو زیادہ ڈر اس بات کا نہیں ہے. جس طریقے سے آپ نے بات کی نا کہ اللہ پاک نے ایک سزا جو ہے وہ اس کے لیے منتخب کی ہے، تمام تر چیزیں ہیں. اللہ پاک ہمیں 24 گھنٹے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم اس بات سے بالکل ہی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ان کا ڈر نہیں ہوتا، ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری بیوی نہ دیکھ لے، بیوی کو یہ ڈر ہوتا ہے میرا شوہر نہ دیکھ لے، سوسائٹی نہ دیکھ لے، فیملی والے نہ دیکھ لیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے. لیکن جس کو سب کچھ پتہ ہے اس سے ہمیں ڈر خوف ہی کوئی نہیں ہے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم وہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا نا کہ انسان جب سفید کپڑے پہنتا ہے تو اس پر ایک ہلکا سا داغ لگے تو وہ فوراً نظر آتا ہے. دل پر جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو پہلا دھبا لگتا ہے، اس کو دھونا چاہیے توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے. گناہ کرتے کرتے ہمارا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہماری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے ڈریں تنہائی میں. یاد رکھیے ہماری تنہائیاں پاک نہیں رہی. ہم اس بات سے تو ڈرتے ہیں کہ میں باہر نکلوں گا تو میرا بھائی کیا کہے گا، باپ کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، دوست کیا کہیں گے. اسی وجہ سے ہم اپنے موبائلوں پر بھی پاس ورڈ لگاتے ہیں، حتیٰ کہ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے اپنے موبائل، اپنی کالز، اپنی واٹس اپ چیٹ، یہ سب چیزیں چھپا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہے، ان کی تو کوئی چیز ایک دوسرے سے پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے پر ان کی چیزیں عیاں ہونی چاہیے. تو ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. اے کاش کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے 7 دروازوں میں بند کر دیا تالے لگا کر اور ان سے چاہا کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوں، تو جناب حضرت یوسف کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کا نام لے کر دروازے کی طرف بڑھے تو دروازہ کھلا، دوسرا کھلا، تیسرا کھلا، یہاں تک کہ سارے دروازے کھل گئے. پیغمبروں کے یہ واقعات قرآن میں اس لیے بیان نہیں ہوئے کہ ہم انہیں بطور واقعات پڑھیں یا سنیں، بلکہ ہمارے اوپر کوئی عمل آئے تو ہماری تنہائی بھی پاک ہو. مزہ اس بات میں نہیں ہے کہ جناب میں نے گناہ نہیں کیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے تو مسجد میں رہتے ہوئے اگر کسی آدمی نے گناہ نہیں کیا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ کوئی آدمی میڈیا میں ہو، کمال یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی بڑی کمپنی میں کام کرتا ہو جہاں خواتین بھی ہوں، مرد بھی ہوں اور گناہ کے موقع بھی ملتے ہوں اور پھر بھی وہ گناہ نہ کرے، وہ اصل کمال ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ جناب جہاں آپ کو گناہ کا موقع ملے، یعنی شراب سامنے پڑی ہوئی ہے اور آپ نہ پئیں تو یہ کمال ہے.